بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ویلکم ٹو گولڈن ورڈز۔ میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے۔ فرماتے میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا۔ جس دن حضور مدینہ طیبہ ایک قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے بحث کرنے آیا۔ میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا۔ کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے قصوہ نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا۔ فرماتے میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ شاگرد ساتھ تھے۔ فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ دو باتیں میں نے سنی۔ حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو۔ کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے۔ یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے، چلو بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا۔ کہتے ہیں میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا۔ یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں۔ کہتے ہیں میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ حضرت عبداللہ ابن سلام کے، فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا؟ کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے پر ان کے لب و لہجے نے کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ہیں ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ، پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نبی پاک تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے کرتے ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ کوئی قبیلے میں سے، قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا۔ حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے۔ اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے۔ کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے ہیں، بات طے ہو گئی۔ کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بھیجتا ہوں اور تمہیں آ کے نہ قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھامے، نکیل تھامے، اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار آپ سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس شخص کا نام پوچھا آپ نے؟ قبیلہ پوچھا ہے؟ ایڈریس کا پتہ ہے کہاں رہتا ہے؟ اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے، ایک آدمی دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی۔
کوئی پیچھے نہ کوئی نہ جائے پیچھے. سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں. کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ تم تو سودے کر رہے تھے, میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی. پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے, بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے, آنکھیں کیسی تھی, ناک مبارک کیسی تھی, بینی مبارک کیسی تھی. تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ, کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی, ایتھے جا نہیں بولن دی, میں بس کر, تو بیان کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت. اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظرن مثلے تو نشد پیدا جانا. کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا, کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا, تبھی مثال بنے گی. تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے, نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی. میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, ان کے چہرے کا وقار دیکھا, ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی, ان کے لفظوں کا حسن دیکھا. تم 50 باتیں کرتے تھے, وہ ایک جواب دیتے تھے, اور گنے چنے لفظ بولتے تھے. ان کی سادگی کا وقار دیکھا. جانے دو, نہ پیسے آئے تو میں دوں گی. کہتے ہیں حضور گئے, تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا, پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی. اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے, کھجورے ڈال کے پیچھے. کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے, اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے. اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے, اور کھجورے کھاؤ, میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے, کھاؤ, حضور نے تحفہ بھیجا ہے. تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی وہ کالے رنگ کے حبشی غلام, انہیں کھجورے کھلا اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا. انہیں کھجوریں کھلا اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے. وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح, وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبو ہی پھیل گئی ہے, رنگ ہی بدل گیا. تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی, تو چپ کر مہر علی, ایتھے جا نہیں بولن دی. حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے, وہی تو خاتم المرسلین ہیں, وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا. کہتے ہیں ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے, امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا, میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئیں. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ, سارے پڑھیے, پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے, کلمہ پڑھا, واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی, کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی, میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی, کہنے لگی بس کر, ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے, مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل حاضر الرجل احسن وجہن ولا القا صوبن ولا البنا کلامن. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے, اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے, اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال, کپڑوں کی صفائی بھی کمال, اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال, لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو, باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے,
اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے، پہلے چومتے پھر چہروں پر۔ نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے تھے، قدموں میں جھکا کرتے تھے۔ یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے، جب کسی بندے سے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا نا۔ اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے۔ بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو، اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو، کہنا تو سن گوبھی پکائی میں نہیں کھانی، حالانکہ برگر کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا ہے، تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سویاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دیتی، کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں، میں نے نہیں کھانا۔ ایسے اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتا چھڈ پر بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، تھوڑا ایڈی ٹینشن لے ایمی پہ تینوں ستاندا ہے۔ اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، کھائے گا تو سکون آئے گا۔ اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیانا بیان ہے، بچہ نہیں ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا، چھوڑ تو کیا کر رہی ہے؟ لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھائے؟ وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے، اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے۔ یہ ممکن کیسے ہو، کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جحیفہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے؟ نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے، پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے، بخاری ہے۔ فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو، کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے۔ کہتے میں بھی قریب گیا، حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا، فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک۔ فرماتے ہیں اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں، ہر پاکیزگی، ہر حسن، ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے، تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دیں گے، ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا تھا، میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے ہیں میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے، لڑائی کے 2 طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے۔ پڑھیے درود صلی اللہ
अलैहि वसल्लम कहते एक नूर चमका, इतनी तेजी थी उस नूर में कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे हाथ से तलवार गिर गई, आंखें चुंधिया गई मेरी। फरमाते तलवार मेरे हाथ से छूट गई। अब जब वो रोशनी मदम हुई ना, तो मैंने देखा नबी पाक सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने, मैंने कर दी, आपने सुन ली, जरा देखो तो सही, जो तलवार लहराए उसे देख के भी कभी को मुस्कुराया है? जिसने तलवार ही लहरा दी, जो शहीद करने ही लगा था, पहुंच गया था। लेकिन ये इखलाक मेरे रसूल पाक का है सल्लल्लाहु। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का एक शेर मैंने पढ़ा। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस ना वो आती तो सामने हैं, लेकिन वो इतना लुत्फ दे जाती हैं कि ठंडा हो जाता है मिजाज। रात को मैं शेर पढ़ रहा था आला हजरत का, फाज़िल बरेलवी रहमत, और मैंने शेर पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा सुनाना। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार जरा शेर तो सुन ले, ये पहली दफा नजर से गुजरा है, अभी सीधा सादा, लेकिन रूह तक उतर गया। आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक के बारे में, फरमाने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सीधी सीधी रवश पर, बिल्कुल सीधी है हुजूर की बातें, किसी पेचीदगी की जरूरत नहीं। कहने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम, सादी सादी तबीयत पे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, और सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के मुस्कुराए। और फरमाया जब हुजूर मुस्कुराए ना, तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को देख के हैरान हुआ कि मैंने तलवार तानी थी और हुजूर ने मुस्कुराना शुरू किया। फरमाते अब हुजूर ने मुझे बुलाया, आवाज के साथ नहीं बुलाया, हुजूर ने इशारा किया यूं करके, फरमाया इधर आओ ना। फरमाते मुझे अब ये भी समझ नहीं आई कि किसने मुझे उठा के हुजूर के करीब कर दिया। फरमाते मैं नबी करीम के करीब गया तो हुजूर ने मेरे दिल पर 3 थपकियां दी। एक थप्पड़ होता है, एक थपकी होती है, पता है ना फर्क का? एक थप्पड़ को मारे तो जलाल आता है और थपकी दे तो प्यार आता है। कहते हैं हुजूर ने 3 थपकियां दी और दी भी मेरे दिल पर, 1 फिर 2 फिर 3। कहते हैं पहली थपकी दी तो मेरे अंदर से कुफर निकल गया, दूसरी थपकी दी तो मेरे अंदर ईमान दाखिल हो गया, और तीसरी थपकी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी तो मुझे हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई नबी करीम से। आप फरमाते हैं अब हुजूर ने ना फौरन मेरे हाथ में तलवार थमाई। फरमाया पहले तू हमारे खिलाफ लड़ रहा था, तलवार पकड़, अब हमारी तरफ से लड़, तलवार पकड़ और लड़। आप फरमाते मैं इतना लड़ा कि जो हुजूर का दुश्मन सामने आता मैं गला काट देता, जो आता मैं उसके टुकड़े कर देता। फरमाते हैं पहले मैं बाप का बदला लेने आया था, और अब मेरा ये हाल है कि अगर मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसका भी गला काट दूंगा, लेकिन हुजूर के करीब किसी को जाने नहीं दूंगा। हज़रत शैबा बिन उस्मान कहते हैं जंग खत्म हो गई, हुजूर खैमे में गए, मैं भी गया। अब नबी पाक लोगों से बातें कर रहे हैं, हुजूर लोगों से बातें कर रहे हैं। मैं एक कोने में बैठा सोच रहा हूं कि मैं तो बदला लेने आया था, ये मेरे साथ हुआ क्या? हुजूर लोगों से बातें करते जा रहे हैं, मैं सोचता जा रहा हूं कि मैं तो इंतकाम लेने आया, ये क्या मामला हुआ? कहते महबूब ने अचानक मेरी तरफ नजर उठाई और फरमाने लगे शैबा एक इरादा तूने किया था जो गलत था, और एक इरादा मेरे रब ने किया है और तेरे ऊपर फजल फरमा दिया है। फरमाते हुजूर ने अब मुझसे फरमाया कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मांग लो, कुछ मांगना है तो। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर दो, बड़ा मेरा खौफनाक माजी है, मैं इस्लाम का बड़ा दुश्मन रहा हूं, हुजूर दुआ कर दे, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह है मेरे, दुआ कर दे। कहते मैंने दुआ के लिए कहा और हुजूर फिर दूसरे लोगों से बातें करने लगे, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। मैं सोचने लगा कि मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं आया। जब तो 3 बार मैंने सोचा तो मेरे करीम ने फिर तवज्जो मेरी जानिब की और फरमाया तूने बख्शिश की दुआ का कहा था, मैंने सुन लिया है, रब करीम ने तेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, तेरी खताएं रब करीम ने माफ कर दी। नबी पाक के दस्ते मुबारक की बरकत, रसूल पर एक सहाबी थे, हजरत फरकद उनका नाम था रदी अल्लाह ताला। पहले ना मैं जब गुफ्तगू किया करता था ना तो मैं सहाबा का नाम नहीं लेता था, मैं कहता था एक सहाबी फरमाते हैं, क्योंकि सहाबा के नाम मुश्किल थे, लोगों को याद नहीं रहते। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि नाम लेंगे नहीं तो इन्हें आएंगे कैसे, चलो खुद किसी को याद हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगा, पिछली दफ़ा मैंने हजरत सासा बिन नाजिया का नाम लिया तो मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा जरा लिख के दें क्या नाम था।
مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی. حضرت فرقد ایک صحابی تھے, اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا. بڑے دلیر تھے, ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتے. عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے, کہ نہیں, کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں. چلو میں دس چھوڑو, میں اپنی اصلاح کر لوں. تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے, اب پتہ نہیں سچ کیا ہے, کون زیادہ تیاری کرتا ہے. چلو بیٹھے جو مرد نے. ویسے میرے پاس جو اخباری تراشیں ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگا ہے. یہ تحقیقی رپورٹ ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے. پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی, اب لڑکے بھی جاتے ہیں. پہلے صرف دلہن جاتی تھی, اب سارا خاندان جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں, پریشانی بھی بڑی ہے. اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے. اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا, کیا معنی بنایا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں, بالکل ضرورت نہیں, ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی. تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کنگھی کر لیتے, باقی پیسے غریب کو دے دیتے. لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے, اس پر میں جاتا نہیں, بات نہیں کرتا. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی, ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں, لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے. کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی, ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے. ہم نے بازار سارے تلاش کر لی. عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے, اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے. کبھی آپ بازار جائیں, کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی, تھک گئیں. ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی, کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے, آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے. پوچھ ہی لیتے ہیں, چلو بات ہی ختم ہو جائے, پوچھ لیں. یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں, جب یہ آ جاتا ہے نا, کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں, جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں. تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں. کیا کریں, اس طرح کا میرے محفل ہے, کیا کریں اس کا. فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو. کہنے لگے کوئی بھی نہیں, کبھی لگائی نہیں, آج تک نہیں لگائی. تو کہتی ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے, پر آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں. فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے, مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے. تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لے, دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو. بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی. تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح, تو ایک دلیر آدمی ہے, اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے, ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے ہیں. آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں, پر ہر وقت خوشبو آتی ہے. تو حضرت فرقد رو پڑے, کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا, لاچار ہو گیا. حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا, وجود پر میرے آبلے نکل آئے, پھنسیاں بن گئی, ان میں پیپ بھر گئی, بیٹھ نہیں سکتا تھا, اٹھ نہیں سکتا. جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا. جب تھک گیا طبیبوں کا, تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں, کہا محبوبہ دیکھیں تو صحیح میرا کیا حال ہے. حضور ذرا دیکھیں, چل نہیں سکتا, سو نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں. کہتے ہیں حضور نے فرمایا ستر ڈھانپ لے, باقی سارے کپڑے اتار دے. ستر ڈھانپ لے, کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے ستر ڈھانپ لی, باقی سارے کپڑے اتارے. حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا, برف سے ٹھنڈا, کستوری سے زیادہ مہکنے والا. فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا, اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے. یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے, یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے, یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے. ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی, کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا, جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا. رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی. حضور حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا, بیوٹی پارلر والا, ایک حسن ہوتا ہے باطن کا. بچے پتہ کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطقہ نے بحث کی ہے, محدثین نے لکھا ہے. بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے. چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا, صرف چھوٹا ہو, وہ پیارا لگتا ہے, اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے.
اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطق نے ایک بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے۔ یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی ہیں، اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے۔ بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا۔ بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا، کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا۔ اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب۔ تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی۔ تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، پیارا سا کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔